انسان کسی کی عزت کرے تو اصل عزت کروانے والی ذات اللہ ہے، کیونکہ عزت اللہ کے اختیار میں ہے، ذلت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ان کے سارے کے سارے معاملات صرف دنیاوی اغراض و مقاصد تھے، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا جھنجھوڑا بھی ہے، تھوڑی سی دھمکی بھی لگائی ہے، اور قیامت کا منظر بھی دکھایا ہے کہ لوگوں یاد کرو اس دن کو جب زمین کو ہموار کر دیا جائے گا۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب زمین کو کھینچا جائے گا، زمین کو اور وسیع کر دیا جائے گا، اور روئے زمین کے اوپر ایسا عجیب قسم کا زلزلہ طاری ہوگا کہ انسان کہے گا کہ آج کیا ہو گیا ہے، اور اس زلزلے کی اتنی ہیبت ناک آواز ہوگی کہ مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام آنے والا نہیں ہے اس دن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ آج انسان تو بغاوت کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، میرے عذابوں کو دعوت دے رہا ہے، اور میرے صبر کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایک دن آئے گا جب زمین کے اوپر زلزلہ طاری کیا جائے گا، اور یہ پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، اور ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور زمین کو ہموار کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پھر آسمانوں سے رب اور اس کے فرشتے صف در صف زمین کے اوپر اتریں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اے انسانوں جس جہنم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار کر رہے ہیں کہ لوگوں جہنم سے ڈر جاؤ، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اس جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو، اللہ سے محفوظ رہنے کے لیے معاملات کی توفیق مانگ لو، اس جہنم کو لوگوں کے سامنے گھسیٹ کے لیے لایا جائے گا، اور جہنم دھاڑ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی دوسرے مقام پہ بیان فرمایا ہے کہ جہنم کا حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہوگا، اور اس کی شدت کتنی زیادہ ہوگی، اس کی تپش کتنی زیادہ ہوگی کہ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید اور علیم ہے، اس سے زیادہ دردناک ہے، اس سے زیادہ ہیبتناک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈرانے کے بعد تھوڑا سا حوصلہ بھی دلایا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ تجربہ کا نفس مطمئنہ کون سی ہے؟ 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں، ایک ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کون سی ہے؟ جو ہمیں گناہ کی طرف آمادہ کرتی ہے، تو دل کے اندر وسوسے آتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لہذا اس گناہ کے اندر لذت موجود ہے، اور کوئی بات نہیں کر لو، بعد میں معافی مانگ لینا۔ کہ جو دل کے اندر، ذہن کے اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں یہ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ۔ اس کے بعد دوسرا نفس کون سا ہے؟ گناہ ہونے کے بعد جو انسان کا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے، اور بھئی تو رب کا باغی بن چکا ہے، تو نے تو رب کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، تو نے وہ کام کر ڈالا ہے جس کی وجہ سے تمہارا رب تمہارے اوپر ناراض ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والی۔ اور نفس مطمئنہ، تجربہ کا نفس مطمئنہ، محدثین نے اس کی مختلف آراء پیش کی ہیں، لیکن جامع ترین رائے یہ ہے کہ ایسی نفس جو اپنے رب کے معاملات کے اوپر مطمئن ہو کہ میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس کا شاکر اور صابر بندہ ہوں۔ اگر رب دے کے آزما رہا ہے تو پھر بھی، اگر رب لے کے آزما رہا ہے پھر بھی رب کے فیصلوں کے اوپر جو انسان مطمئن ہے اسے اللہ نفس مطمئنہ کہہ رہے ہیں۔ اور جب وہ اس انسان کی روح نکالی جائے گی کتنی پرسکون طریقے سے نکالی جائے گی کہ جنت سے اس کے لیے کفن دفن وہ لایا جائے گا، کہتے جنت سے کفن نکالا جائے گا، اس کی خوشبو اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین و آسمان اس کی خوشبو سے معطر ہو جائیں گے۔ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ کس خوش نصیب انسان کی روح کو آپ قبض کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو فرشتے بتائیں گے یہ نفس مطمئنہ جو رب کے فیصلوں کے اوپر مطمئن تھی، اور اس انسان نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے رب راضی ہے، رب جن کو راضی کر کے چھوڑے گا ان کے لیے جنت سے پوشاکیں آ رہی ہیں۔
اللہ ہمارا حشر بھی ان کے اندر کر دے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ فرما رہے ہیں نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب اس کی روح نکالنے کے لیے فرشتے اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہوں گے، رب کی طرف سے پیغام دیں گے، اے روح، اے مطمئن، اب اپنے رب کی طرف پلٹ جا، تیری آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں، تیری تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں، تیرے امتحان ختم ہونے والے ہیں، تو اپنے سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گیا ہے، تو نے اپنے رب کو راضی کر دیا ہے، اب تو اپنے رب کی طرف پلٹ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا، اللہ کی مہمان نوازی میں، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ تجیب کار یہ سورۃ الفجر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے باغیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جہنم کی ہولناکی کا منظر پیش کیا، اور اینڈ کے اوپر تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ انسانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، رب کے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اور کل قیامت کے رب کی مہمان نوازی کے مستحق بندے بننا چاہتے ہو، پھر صراط مستقیم رب سے مانگ لو۔ وہ لوگ جو اس پہ چلتے ہوئے رب کے احسانوں کو حاصل کیا، ان کے بارے میں رب سے توفیق مانگ لو کہ اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلتے رہیں، کتاب و سنت پہ عمل کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔